جی بسم اللہ کریں. سر میرا سوال ہے کہ یہ سورہ انعام سورہ چھٹی سورہ سر، اس کو انعام جو ہے یہ وہی روٹ ورڈ ہے انعام والا ہی؟ جی ہاں. تو اس کا مطلب سر وہی اپروول میں لیا جائے گا یا یہ جانور ہے کیا ہے سر؟ دیکھیں یہ لفظ نام سے ہے. سورت کا نمبر کیا ہے؟ 6 سورہ انعام 6. جی 268. سر میں نے صدف میں بھی سر اس کے میننگ دیکھے تھے، وہ وہی مویشی والے لکھے ہوئے ادھر. جی ہاں، وہ جو کہ عام مفہوم لیا جاتا ہے پہلے تو وہ تو عام لوگوں کے لیے نا. اب مویشی اصل میں کیا ہے؟ دیکھیں سسٹم نے ایک اپروول دی ہے. اچھا کیا سر؟ بھائی سسٹم نے آپ کے کھانے پینے کے لیے، آپ کے جوتوں کے لیے، ہاں کیوں یہ جی نعمتیں ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو انعام کہا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر یہ مویشی ہو گئے سر. صحیح. اب ہم نے لفظ مویشی اس کو بڑا سطحی لیا. کیا لیا؟ بہت ہی سطحی معنوں میں لیا. ٹھیک ہے جی سر. جی تو انعام اس کا مادہ اصل میں نام بنتا ہے، یعنی یس. جی اب اس صورت میں ساری میں اگر آپ غور کریں تو اللہ آپ کو گڈریا بنا رہا ہے یا کساب؟ بالکل یہی سر. میں نے یہ والی سورہ پڑھی ہے، میں نے سر اس کی ایک آیت بھی ابھی جو مجھے اس سے بھی سوال کرنا ہے. اس کی آیت ہے 54. جی سر نفس کا مطلب ہے سانس لینا. ٹھیک ہو گیا. وہ جی نفس وہ ایجنسی ہے جو آپ کو سانس دلا رہی ہے. اچھا ابھی نفس واحدہ سوری یعنی نفس لوامہ، نفس امارہ اور پھر نفس مطمئنہ. اب وہ ایجنسی جو ہے اس کی 3 حالتیں ہو گئیں. صحیح سر. اس کی 3 حالتیں ہو گئیں. ایک نفس لوامہ، ایک نفس امارہ. امارہ کا مطلب اپنی مرضی کرنے والا. جی ٹھیک ہے، جو آپ کے کام کرتا ہے، جو آپ کو کاموں پہ ابھارتا ہے، وہ کام صحیح ہیں یا غلط ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق ہیں، تو وہ نفس امارہ ہوگا. نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے کہ یار یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط مت کرو. پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ. جی تو یہ اس کے 3 درجے ہو گئے. جی ٹھیک ہو گیا؟ اسی میں جی جی اسی سورے میں سر ایک جگہ آیا ہے، یہ سورہ اس کی آیت ہے 54. سر میں اس کا اردو پڑھوں یا عربی پڑھوں؟ جی اردو ہی پڑھ دیں. اور جب آئے تمہارے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر تو ان سے کہو سلامتی ہے تم پر. لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا شیوا. سر انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو شخص کرے تم میں سے کوئی برائی نادانی سے پھر توبہ کر لے، اس کے بعد اور اصلاح کر لے تو بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. درست. سر یہ رحمت کا شیوا جو ہے نا وہ نفس رحمہ آیا ایک ورڈ. نہیں دیکھیں بات یہاں پہ کیا لکھا ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. جب آئے تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ جو بات اللہ کی نشانیوں کو مانتا ہو جی تو فقل اسے کہو سلام، یعنی کہ علیکم، یعنی اب تم اس کام کو پورا کرو. اچھا دیکھیں نا سلم کا مطلب ہے سالم. جی سلام. اب اللہ رب کریم سورہ یاسین میں بتاتا ہے نا سلام قول من رب رحیم، یعنی جب جنت میں جو جائیں گے ان کو اللہ کہے گا السلام علیکم. کیا سلوٹ مار رہے ہیں اللہ میاں آپ کو؟ نہیں سر. ظاہر ہے کہ یہ عقل نہیں مانتی، عقل سلیم مان ہی نہیں سکتی. تو کیا کہا گیا رب رحیم کی طرف سے کہ بھئی جس کام کو تم ادھورا چھوڑ کے بھاگے تھے اب اسے پورا کرو. آپ درود شریف میں کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. اے اللہ تو اپنے محبوب سے میرا تعلق جوڑ دے اور وہ بھی پورا. ہم نے سلامتی ترجمہ کر کے اس کو اپنے ذہن کو بہکا دیا. بھئی پورا کرو نا کام کو. جب تم ایک چیز کو مان لیا جی کیا کہا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، ہماری نشان بے آیاتنا بے یومنونا مانتے ہیں یا اطمینان حاصل ہے ان کو بیکاز آف آر سائنس. بے آیاتنا تو فقل تو نے کہو سلام علیکم. اب تمہیں چاہیے کہ تم اسے پورا کرو. کس کو؟ جو لکھا ہوا ہے. ہاں وہ جو سانچا تمہارے رب نے دیا تم کو. کتب ربکم علی نفس الرحمہ. نفس علی نفس ہی الرحمہ، نفس جو جاری رکھتا ہے تسلسل حیات کو قائم کیے ہوئے. تسلسل حیات. رحمت کا مطلب کیا عرض کیا؟
کسی چیز کا جاری ہونا، اجرا ہونا، یہ لفظ رحم سے ہے. جی. انہ من عامل منکم سون بجہالت، اگر کوئی غلطی سے، جہالت سے کوئی ایسا غلط کوئی برا کام کر بیٹھے ہیں تم میں سے، منکم، پھر ثم تابا یعنی کہ اس سے باز آ جائیں، من بعد ہی یعنی اس کی غلطی کو ریئلائز کرتے ہوئے اس سے باز آ جائیں، وہ اصلاح اور اس کی اصلاح کر دیں، فانہ غفور الرحیم، اور وہ تو ہے ہی بڑا کرنے والا اور کاموں کو جاری رکھنے والا. غفور غفر سے، ادھر آپ لفظ بولتے ہیں نا جمع غفیر، جی سر. یعنی بڑا، تو غفور کیا ہوا؟ بڑا کرنے والا. وہ جو آپ کے ذہن کو، آپ کے شعور کو، آپ کے علم کو وسعت دیتا ہے اس کو غفور کہیں گے. ہمارے یہاں کیا معاف کرنے کا ترجمہ لیا ہوا ہے. ذرا روٹس کو پکڑے نا تو پھر ایسے ایسے میننگز کھلیں گے کہ آپ کو لطف آئے گا. جی سر. ٹھیک ہو کیا؟ جی. جی سر ایک نفس واحدہ ہے. جی، نفس واحدہ سے مراد اس دفعہ کا کلندر شعور دیکھا آپ نے؟ جی سر. اس میں اوپر ایک بلیک ڈاٹ بنی ہوئی ہے، جی. یعنی سارا کائناتی پروگرام اللہ کے ذہن میں ایک نقطے میں بند ہے. ٹھیک ہو کیا؟ جی سر، وہ نفس واحدہ ہے. بس یعنی نفس کس کو کہا؟ جان کو کہا. نفس کس کو کہا؟ ذات کو کہا. نفس کس کو کہا؟ انا کو کہا. یہ میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کن معنوں میں استعمال کیا؟ من عرف نفسہ، جس نے خود کو جان لیا. اقبال کا پورا فلسفہ خود ہی یہی ہے کہ وہ خود کو جان لو. جی. ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پہ ایسے ایسے تراجم کیے کہ خود ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. جہاں کسر رہ گئی وہاں بریکٹ میں بریکٹ بنا کے اس میں سجا دیا ایک جملہ یا ایک لفظ. جی جناب، ٹھیک ہو کیا؟ جی سر، تھینک یو. ویلکم. سر ان کا یہ لنک آپس میں یہی والا ہی ہے نا، جان ذات انا. میں نے عرض کیا یہ سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں. جی سر، صحیح. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور کلندر بابا یعنی کتاب لوح قلم میں ارشاد فرمایا. جی سر، تھینک یو سر. مائی میرا سوال ہو پلیزر. گیا سر. جی پلیز. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن ہے کہ ابا حضور نے فرمایا ہے بے کیف ہونا ہی اصل زندگی ہے. آپ 24 گھنٹوں میں 24 منٹ بے کیف ہو گئے تو یہ 24 منٹ آپ کی اصل زندگی ہے، باقی سب ضائع ہو گیا. بے کیفی در حقیقت رنج و خوشی سے بے نیاز ہو جانا ہے. سر یہاں پہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن یہ تھی کہ بے کیفی جو ہے ہم یوزلی جب ہم اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ہم اس کو فوراً نیگیٹو لے لیتے ہیں کہ جیسے ہم لاسٹ ہو گئے یا ہم بالکل ایمٹی ہو گئے، ہماری کوئی فیلنگس نہیں رہی. تو سر پلیز یہ تھوڑا سا آپ کلیئر کر دیں. نہیں، میں کیا کلیئر کر دوں؟ حضور مرشد کریم نے خود واضح کر دیا کہ رنج و خوشی سے، آگے کیا لفظ بولا آپ نے؟ رنج و خوشی سے بے نیاز ہو جانا ہے. تو اتنی سی تو بات ہے، یعنی ان کی پرواہ نہیں کرنی. اسے بے کیفی کہتے ہیں. یعنی نہ آپ خوش ہیں نہ آپ خفا ہیں، آپ مطمئن ہیں. بے کیف ہونا، دیکھو کسی بھی کیفیت میں نہ ہونا، کیف سے ہے کیفیت. آپ جس بھی کیفیت میں آپ ایک کیف میں ہیں. اور بے کیف ہونا کیا ہے؟ کہ بندہ کسی بھی کیفیت میں نہ ہو. جس بھی کیفیت میں ہو اس میں نہ وہ رنج سے کی طرف اس کا رجحان ہو، نہ خوشی کی طرف ہو، وہ صرف اس کیفیت میں ہو. ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے نا. اف یو آر ان اے اسٹیٹ آف مائنڈ، ٹھیک ہے، یو شوڈ بی انجوائنگ اٹ. یہی کیف ہے. اسی کو بے کیفی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو نہ خوشی کا ہے نہ غم کا ہے. یعنی کہ آپ نہ خوش ہونا چاہتے ہیں نہ غمگین ہونا چاہتے ہیں. شیطان غمگین کرتا ہے، یو ڈونٹ بادر. آپ کا نفس آپ کو خوش کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یو ڈونٹ کیئر، یو بیکم کیئر فری. دیکھیں نا، اسی جملے میں جو حضور مرشد کریم نے ارشاد فرمایا ہے اسی میں یہ راز بتا دیا کہ رنج اور غم سے بے نیاز ہو جانا بے کیفی ہے. اور اگر آپ ہر گھنٹے میں 1 منٹ کے لیے بھی بے کیف ہوئے تو یہ اصل زندگی ہے. اور اگر آپ پورا گھنٹہ بے نیاز رہے جس کیفیت میں اسی کو انجوائے کر رہے ہیں، جی کیا ہوا؟ یہی بے کیفی اور یہی اصل زندگی ہے. یعنی اصل زندگی کیا ہے؟ جو اصل انسان ہے، جو آپ کے جسم میں بستا ہے، وہ نہ رنج کا خوگر ہے نہ اسے خوشی سے کچھ لینا دینا. دیکھیں نا، قرآن حکیم میں سورہ واقعہ میں 3 کیفیتیں بتائیں کہ تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. یعنی کہ دیر آر 3 کائنڈز آف پیپل. اصحاب الشمال جو نیگیٹو سوچتے ہیں، اصحاب الیمین جو پازیٹو سوچتے ہیں، اور سابقون الاولین جو اولیت دیتے ہیں سبق کو اور سبق یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ پہنچ گئے اللہ تک. تو جنت اور دوزخ سائڈوں پہ رہ گئیں کہ نہیں؟ جی سر. تو گویا بے کیف ہونا اصل میں نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے، سیدھے چلنے کو بے کیف ہونا کہتے ہیں. کسی نے اچھا کیا، یو آر گریٹفل. کسی نے برا کیا، یو آر ایون مور گریٹفل کہ تھینک یو ویری مچ فار ٹیچنگ می اے لیسن. جی سر. اب سمجھ آ گیا بے کیف ہونا کیا ہے؟
جی سر میرے کو سمجھ آ گیا, ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ دائرہ اور مثلث جو آپ نے پوسٹ بھیجی تھی اس سے ہے سر. سر اس میں سوال تھوڑا سا بڑا ہے لیکن وہ سمجھنا ہے اس لیے میں نے بول رہی ہوں. تو سر ایک تو آپ نے بتایا لکھا, مطلب اس میں لکھا تھا کہ زمین پر 3 مخلوق آباد ہیں, انسان, جنات اور ملائکہ عنصری. جی. انسان میں بحیثیت گوشت پوش مثلث غالب ہے, جنات دائرہ غالب ہے, جبکہ فرشتوں کی تخلیق میں جنات کے مقابلے میں دائرہ زیادہ غالب ہے. سر اس میں سوال یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھی کہ میرے ذہن میں سوال اٹھا تھا کہ اس لیے انسان میں زیادہ ہے کہ چونکہ وہ 3 اور ہین کی چکر بندی میں ہے تو اس میں کثافت ہے, اور جنات کا لیول اس سے لائٹر ہوا, یعنی اس کی جبلت اس میں کم ہوتی ہے. یعنی یہ تو انسانی ہے نا جن کی یہ 3 وہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کس طرح فرق. میں ایسے کرتا ہوں نا کہ آپ کو دیکھیں لفظ دائرہ اور مثلث کو سمجھ لیں تو اس میں جتنے ٹوٹے جمع کیے گئے ہیں ایک جگہ دائرے اور مثلث کی بابت وہ سارے سیدھے ہو جائیں گے یا ان کا ایک ربط بن جائے گا. ہاں جی ٹھیک ہے سر. وہ ملائکہ عنصری سر اس سے بھی ہاں وہ میں بتاتا ہوں, عرض کرتا ہوں. دیکھیں وہ حرکت جو مسلسل ہو, جیسے الیکٹران جو ہے یہ پروٹون کے گرد دائرے میں ایک آربٹ میں گھوم رہا ہے, زمین سورج کے گرد ایک آربٹ میں گھوم رہی ہے اور مسلسل گھوم رہی ہے. یہ جو مسلسل ہے اس میں, یہ جو تسلسل ہے, یہ جو اس میں روانی ہے, یہ ہے دائرہ. جب ایک حرکت ایک فاصلہ طے کر کے رخ بدلتی ہے, پھر کسی دوسرے مقام پہ پہنچ کے پھر رخ بدلتی ہے, تیسرے مقام پہ پہنچ کے پھر رخ بدلتی ہے, تو ایسی حرکت کو مثلث کہتے ہیں. مثلا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, کتاب پڑھی ہے, کتاب سے آپ کا دھیان ہٹا تو کرسی پہ نظر پڑی, کرسی سے ہٹی تو پردوں پہ پڑی, پردوں سے ہٹی قالین پہ آئی, تو کیا ہوگا, یہ زاویے بن رہے ہیں. غور کریں ہاں یا نہیں. اب یہ زاویے بننے کی وجہ سے کہیں کتاب ہمارے ادراک میں داخل ہوئی, کہیں کرسی, کہیں پردہ, کہیں قالین, کہیں میز, کہیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ مادی زون کو سمجھنے کے لیے آج میں آپ کو ایک لفظ بتانے لگا ہوں. انگریزی کا لفظ ہے کلیڈیوسکوپ. ہیو یو ایور ہرڈ آف کلیڈیوسکوپ؟ یہ ایک کھلونا ہوتا تھا بچپن میں, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ جیسے دوربین ہوتی ہے نا کوئی بھی, اس کے اندر 3 شیشے لگے ہوتے ہیں. آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں, آپ 3 شیشے لے کے ایک سائز کے, مثلا تقریباً اگر وہ 1.5 انچ چوڑا شیشہ ہے تو اس کی 3 پٹیاں 1.5 انچ چوڑے شیشے کی ایک جیسی پٹیاں لے لیں 6 انچ کی, ان کو آپس میں ملائیں تو تکون بن جائے گی, مثلث بن گئی نا. اس کے اندر وہ چوڑیاں, رنگین چوڑیوں کے ٹکڑے, کوئی چھوٹا سا ایک آدھ موتی یا چھوٹا سا کوئی رنگین ذرہ 2-4 وہ ڈال دیں. ایک سائڈ اس کی اوپیک, یعنی کہ وہ اس میں سے روشنی تو آئے لیکن نظر آر پار نہ ہو, ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, ٹرانسلوسنٹ ہو, وہ لگا کے دوسری سمت پہ ایک شفاف شیشہ رکھ کے تو اسے باندھ لیں, گتے میں لپیٹ لیں. اب جب آپ اسے روٹیٹ کریں گے, گھمائیں گے, تو یہ دائرے کی حرکت ہوئی یا نہیں ہوئی, اس کا گھومنا. لیکن جب آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ چوڑیوں کے ٹکڑے یا وہ رنگین ذرات جو اس کے اندر پڑے ہیں, ان سے روشنی ٹکرا کر پہلے ایک آئینے سے ٹکرائے گی, پھر دوسرے سے, تیسرے سے, پھر پہلے سے, دوسرے سے, وہ ایک پیٹرن ڈیزائن بنتا ہے, اور ہر بار اس کو گھماتے جائیں تو ہر بار ایک نیا ڈیزائن بنتا چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں, اس آلے کو کہتے ہیں کلیڈیوسکوپ. آپ گوگل پہ کر کے ڈکشنری میں دیکھ کے یہ 3 شیشے کے ٹکڑے لے کے خود گھر میں بنا سکتے ہیں. بچپن میں یہ بازاروں میں عام ملتا تھا, اور اسے بچے جو تھے وہ بڑے شوق سے سارا دن دیکھتے رہتے تھے, گھماتے رہتے تھے, اور ہر دفعہ ایک نیا ڈیزائن بنتا تھا, اور ایک دفعہ کا بنا ہوا ڈیزائن دوبارہ نہیں بنتا تھا. نہیں بنتا ہوگا. جی سر صحیح کہہ رہے ہیں. اب سارا کائناتی نظام یہ کلیڈیوسکوپ ہے. یعنی وہ کھلونا جو ہے وہ دائرے میں گھوم رہا ہے, اور اس کے اندر روشنیوں کا عمل دخل جو ہے وہ مثلث کی طرح ہو رہا ہے, لہذا ڈیزائن بنتے چلے جا رہے ہیں اور آپ فیسینیٹ ہوئے ہوئے ہیں. اب آ جائیں ملائکہ عنصری پہ. ملائکہ کے درجات ہیں. ملائکہ عنصری یعنی کہ دنیا میں جو فرشتے کام کر رہے ہیں ان کو ملائکہ عنصری کہتے ہیں یا ملائکہ ارضی کہتے ہیں. پھر ملائکہ سماوی ہیں, پھر حاملان عرش ہیں, پھر بیت المعمور کے اوپر جو ہے وہ ملائے اعلیٰ ہے. لوح قلم میں ان فرشتوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ سب سے ملائے اعلیٰ جو ہے وہ 6 پروں والے فرشتے ہیں, یعنی کہ انہیں 6 فراستیں حاصل ہیں.
کہ وہ اپنی ذات کا عرفان کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں اور ساتھ میں صفات کا عرفان رکھتے ہیں اور ساتھ میں وہ باقی 6 باتیں گنوا دی انہوں نے، وہاں سے پڑھ لی تھی. اگر وہ 4 مطلب 4 پر رکھتے ہیں تو پہلے 2 پر جو ہیں وہ اوپر والوں کے ہیں، باقی نچلے 4 پر ملائکہ سماوی کے ہو گئے، اور اس سے نیچے کے پھر وہ 2 پر جو ہیں وہ 2 پروں والے فرشتے جو ہیں وہ دنیاوی ہو گئے یا ارضی ہو گئے یا انصری ہو گئے. اب اصل میں ملائکہ کیا ہے؟ ملائکہ جو ہیں یہ نور کی مخلوق ہیں. ادھر ہم نے یہ ڈی سائفر کیا کہ نور سے مراد ہے خیال، تو خیال کی جو تاریں ہل رہی ہیں انہیں کو اگر آپ ملائکہ کہہ دیں، یا جو ایجنسی یا وہ مخلوق جو ان تاروں کو ہلا رہی ہے ان کو ملائکہ کہہ دیں. کتنا آسان ہو گیا. بہت اعلیٰ. جی سر. سر لیکن یہ جو ہمارے جنات کا عمل دخل ہے سر، اس کے بارے میں تھوڑا سا. جی اب آ جائیں جنات. دیکھیں تاج الدین بابا اولیاء ناگپوری نے ایک بات فرمائی، جی سر. میں چاہوں گا اگر آپ اس جملے کو رٹ لیں. انہوں نے کہا کہ تفکر اصل چیز ہے، تفکر کے بغیر حواس گنگے بہرے ہیں. دوسری بات یہ فرمائی کہ تفکر کے 3 پیٹرن ہیں. ایک تفکر کا پیٹرن ہے پابا نور، یعنی وہ تفکر جو نور میں قید ہے اس کو ملائکہ یا فرشتہ کہا ہے. اور تفکر کا ایک دوسرا پیٹرن ہے جس کو ہیولا کہا ہے، اسے کہا ہے پابا ہیولا، یعنی ایسا تفکر جو ہیولے میں قید ہے وہ کہلاتا ہے جن یا جنات کی دنیا. ٹھیک ہو گیا. اب تیسرا تفکر کا پیٹرن ہے جو پابا گل ہے، مٹی میں قید ہے. اب یہ جو مٹی میں قید تفکر ہے یہ ہے انسان، اور اس کا اصل راز انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تینوں دخان سے بنے، یعنی تفکر اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور اللہ کا خیال ہے جس نے تفکر کی شکلیں اختیار کر لی، لیکن ان کی جو ساخت ہے وہ دخان سے بنی ہے. دخان کہتے ہیں کاربن کو، کاربن کا ایک نیٹ ہے جس کی مثبت حالت کو مٹھاس کہتے ہیں، منفی حالت کو نمک کہتے ہیں، اور ان کے ملخص کو فرشتہ کہتے ہیں. یعنی یہ جو ہمیں روزے کا پروگرام دیا گیا اس کے پیچھے اصل حکمت یہ ہے کہ ہم اپنے خون میں سے نمک اور مٹھاس کی مقداروں کو ایک لیول سے نیچے لے جائیں. جب ایک خاص لیول سے یہ نیچے چلا جائے گا تو ہمارے اندر ملوکیت پیدا ہو جائے گی، یا ہمارے اندر وہ صفت ملوکیت پیدا ہو جائے گی جس کی مدد سے ہم فرشتے کو سمجھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہو گیا. جب کسی انسان میں نمک کی مقداریں بڑھ جاتی ہیں تو اس کے اندر جناتی کیفیات ابھر آتی ہیں. لوگ کہتے ہیں اس پہ جن آ گیا. نہیں، جن نہیں آتا، جن بیچارے اتنے فارغ نہیں ہیں. اس کے اندر کیا جناتی کیفیات پیدا ہو گئی کیونکہ نمک بڑھ گیا. آپ اس کا نمک بند کر دیں اور اس کی نیند بڑھا دیں، 1 ہفتے میں انشاءاللہ سارے جنات ٹھیک ہو جائیں گے، آسیبی جو اثرات ہوتے ہیں وہ درست ہو جائیں گے. یہ جو ہمارے اوپر کبھی کبھی غلبہ آ جاتا ہے جناتی کیفیات کا، اس کی وجہ نمک کی زیادتی ہے. کیسا بڑا راز، کتنے آسان الفاظ میں تاج الدین بابا اولیاء نے فرمایا، پھر اس کی شرح حضور کلندر بابا اولیاء نے کی. جب میں نے اس پہ غور کیا تو میں نے عرض کیا کہ یہ سارا کھیل کاربن، دیکھیں نا انسان کی دنیا کاربوہائیڈریٹ، مٹھاس، نشاستہ. نشاستہ کیا ہے؟ مٹھاس ہے. گنے میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہے نشاستہ ہی ہے نا. اب اس کی مٹھاس کو آپ ایکسٹریکٹ کر کے تو چینی کہہ دیتے ہیں، مٹھاس کہتے ہیں. ادھر شوگر بیٹ میں بھی یہی ہے. غرض یہ کہ انسان اور انسان کی دنیا میں کاربوہائیڈریٹ کا عمل دخل کتنا ہے؟ سارے کا سارا وہی ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے نمک. نمک کیا ہے؟ مثلا سوڈیم کلورائڈ، تو سوڈیم کلورائڈ میں کیا چیز ایبسنٹ ہے؟ کاربن. تو کاربن کی منفی حالت یعنی کاربن کا نہ ہونا سالٹ کو کریٹ کرتا ہے، اور سالٹ سے بننے والی تخلیقات اور مخلوقات کا نام ہے جن اور جنات کی دنیا. اب یہی بات بڑوں نے کہی کہ جنات کی خوراک فاسفورس ہے. ٹھیک ہے، جنات کی خوراک فاسفورس ہے. اوکے سر. ٹھیک ہو گیا. اب اصل کہانی کیا ہے؟ جیسے آپ کی خوراک کاربوہائیڈریٹ ہے، ان کی خوراک فاسفورس ہے. اب اسے آگ سے بننا کہتے ہیں کیونکہ فاسفورس کو ہی آگ لگتی ہے. نہیں، قرآن کی آیت ہے، میں مارج من نار، آگ میں سے مارج، جو اوپر کچھ چیز اٹھتی ہے اس کو ہیولا کہتے ہیں، اس سے بنی ہے یہ مخلوق. اب ہم اس کو سمجھنے کے لیے نام دے دیتے ہیں کہ یہ سالٹ ہے تو یہ فاسفورس ہے تو یہ فاسفورک ایسڈ ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں ہیں. بات اتنی سی ہے کہ انسان کے اندر ساری کائنات ہے،
انسان کے اندر یہ نمک کی بھی مقداریں ہیں، مٹھاس کی بھی. اگر مٹھاس کی مقداریں زیادہ ہوں گی تو شعور مضبوط ہوگا، نمک کی مقداریں زیادہ ہو جائیں گی تو لاشعور متحرک ہوگا. اور اگر آپ لاشعور کو متحرک کر بیٹھے ادھر اسٹیئرنگ پہ کنٹرول نہیں ہے تو کنٹرول کیا ہوگا؟ جناتی کیفیات طاری ہو جائیں گی، آپ کہیں گے کہ میں اڑ رہا ہوں یا مجھے ایسی ایسی مخلوقات دکھتی ہیں. کیونکہ یہ سارا واضح ہو گیا آپ کو سارا کھیل کتنا سر. سر بہت خوبصورت سر، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ سر. میرا سوال ہو گیا. جی تھینک یو. جی اور کوئی؟ السلام علیکم سر. میں نے کہا پانی دے دو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے کہ کیا ذہن اور خیال کی رفتار کو ایک کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو کس طرح؟ ذہن ایک الگ چیز ہے، خیال ایک الگ چیز ہے. اب میں کہوں کہ جی ٹی وی اور کرنٹ کو ایک کیا جا سکتا ہے، کرنٹ اور چیز ہے، کرنٹ کی وجہ سے ٹی وی چل رہا ہے نا. جی جی سر. بھائی اب ٹی وی پہ دیکھیں نا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں دیکھیں ایک سگنل بھی تو چاہیے نا. جی. اب اگر سگنل نہیں ہوں گے تو ٹی وی چلے گا بھلے کرنٹ ہو. نہیں چلے. اب آپ کی اور میری حالت یہ ہے کہ ہمارے اندر کرنٹ تو کام کر رہا ہے لیکن سگنل پورے نہیں آ رہے. یعنی ہم جو اسٹیشن ہمیں کیچ کرنا چاہیے ہمارا چینل اس کے لیے ٹیونڈ نہیں ہے. جی سر. تو ذہن کیا ہوا؟ ذہن وہ ایجنسی ہے جو خیالوں کو پروسیس کرتی ہے. اب ذہن کی پروسیسنگ کی سپیڈ ایک بات ہے، خیال کی رفتار دیکھیں نا، جیسے اب آواز آپ کے اور میرے چلنے کی، مادی جسم کے چلنے کی ایک رفتار ہے، فرض کریں 3 میل فی گھنٹہ، ٹھیک ہے. آواز کی رفتار کتنے 100 فٹ پر سیکنڈ ہے. لائٹ کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، یعنی وہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتی ہے. خیال کی رفتار روشنی کی رفتار سے لاکھوں گنا زیادہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو خیال کی رفتار وہ تو ہر وقت اپنی رفتار پہ چل رہا ہے، پھر ہم اس کو جب ذہن اس کو کیچ کرتا ہے اور پروسیس کر کے اس کو تصور بناتا ہے، اس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے، تو وہ تصورات کو کیا کہا؟ روشنی. یعنی کہ اس کی سپیڈ کٹ ڈاؤن ہو گئی. جب وہ تصورات احساسات بنے تو سپیڈ اور کم ہو گئی، رنگوں میں ڈھل گئے، اب ان کی فریکوینسیاں اور کم ہو گئی، نظر آنے لگی، نظر کی گرفت میں آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ کم ہو گئی. اب جو بات آپ نے فرمائی کہ جی ذہن دراصل کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس کی ورکنگ کی سپیڈ، یعنی جیسے کمپیوٹر کا پروسیسر ہے، جی. کمپیوٹر میں کرنٹ کی مقدار تو وہی رہے گی، جی. لیکن وہ جو پروسیسر ہے وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے، یعنی کیسا بڑا پروسیسر ہے یا کتنا فاسٹ پروسیسر ہے. وہ ذہن کی یہ ورکنگ ہے کہ وہ خیالات کو کتنی تیزی سے، کتنی جلدی سے پروسیس کر کے اس کی تفہیم حاصل کرتا ہے اور درست فیصلے کرتا ہے. یہ ہے ذہن کی سپیڈ. اب واضح ہو گیا؟ جی سر. سر ایک قلندر بابا کا ایک قول ہے کہ جو کھو دیتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو پا لیتا ہے وہ خود کھو جاتا ہے. جی. اس سے کیا مراد؟ مراد یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے چکر میں پڑ گیا اسے اپنا آپ بھولنا پڑتا ہے، اپنے ارد گرد کی دنیا کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو دنیا والے کہتے ہیں یہ بندہ اپنے آپ میں کھویا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی. یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کا کھویا بن گیا کیونکہ وہی تو اصل کھیل کھیل رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ اللہ کو سمجھنے میں لگ گیا تو اللہ میں کھو گیا. جی. حضور قلندر بابا علیہ نے کتنے لطیف پیرائے میں کتنی خوبصورت بات بتا دی کہ جو پا لیتا ہے، یعنی جو اللہ کو پا لیتا ہے وہ خود کھو جاتا ہے. اب دیکھیں نا، جب آپ کو اللہ کی کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو آپ کو اپنی کوئی بات یاد رہے گی؟ نہیں. جب آپ اپنی کوئی بات یاد نہیں رکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہمارے اس مفہوم میں تو کھویا ہوا کہیں گے نا کہ یہ بندہ پتہ نہیں کہاں کھویا ہوا. تو جو بندہ اپنی ذات سے گزر گیا وہی تو اللہ کو پا گیا. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اور جو بندہ اپنی ذات میں کھویا رہا، جس کو اپنے مفادات، اپنی مصلحتیں، اپنی خواہشات کی پڑی رہی، وہ اللہ کو پا سکتا ہے؟ نہیں. اب ہمارے معاشرتی جی کیا فرمائیں؟ جی سر بول. نہیں آپ فرمائیں، کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہی تھی کہ اللہ کے شوق کا ملنا منظوری اور اللہ کا فضل ہوا. یعنی بے شک اسے آپ فضل کہیں یا یہ کہیں کہ اللہ نے تو آپ کو اسی مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے.
جی سر. تو آپ نے اللہ کی تخلیق کا مقصد پایا تو آپ نے کس کا بھلا کیا، اپنا یا اللہ کا؟ اپنا. اپنا. کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے. آپ نہیں کریں گے، اللہ میاں اور تو مخلوق پیدا کیے چلا جا رہا ہے، کیے چلا جا رہا ہے، کیے چلا جا رہا ہے. کہ میں دیکھتا ہوں ان میں سے کتنے مجھ تک پہنچتے ہیں، باقی پیرش کر رہے ہیں راستے میں، سفر میں تو کرتے رہیں. جی. ٹھیک ہو کیا؟ جی سر. ٹھیک. سر ایک سوال اور. ارشاد. جی جی. کیا آدم غلطی نہ کرتے ہوئے جنت میں رہتے تبھی وہ خلیفۃ الارض ہوتے؟ معافی چاہتا نہیں سمجھ پایا، دوبارہ فرمائیے. آدم غلطی نہ کرتے اور جنت میں ہی رہتے تبھی وہ خلیفۃ الارض ہوتے؟ ارد پہ آئی نہیں تو خلیفہ کیسے بن جاتے؟ دیکھیں وہ طریقہ انی جائلو فی الارض خلیفہ، اللہ نے ایک ہی جملے میں پوری بات فرما دی کہ بھی میں اسے زمین میں فی الارض، علی الارض نہیں کہا. ہم زمین پہ رہتے ہیں، زمین میں ہم کب جاتے ہیں؟ جب ہم فوت ہو جاتے ہیں. جی. یعنی کہ اگر آپ زندہ رہتے ہوئے موت کے حواس سے آشنا ہوں گے تبھی تو آپ ارض کے نظام کو سمجھ کے اس میں گھس سکیں گے. جب آپ اس میں گھسے ہی نہیں تو آپ چلا کیسے لیں گے اس کو؟ صحیح. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ موت قبل ان تم تموتو، مر جاؤ پیشتر اس کے کہ تم کو موت آ جائے. یعنی مرنے سے پہلے پہلے موت کے حواس سے آشنا ہو جاؤ، تبھی تو آپ زمین میں گھس سکیں گے. غور کریں یہ کتنی بڑی باریکی ہے اس میں. انی جائلو فی الارض خلیفہ. اب آدم کو تخلیق کیا، اس کی روح میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، پہلے تو اسے کادو بلا کہلوایا، اس کے بعد اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، پھر اس کو علم الاسماء سکھایا، پھر اس کو کہا اظہار کرو، اس نے اظہار کیا تو فرشتوں کو کہا، بلکہ ساری دنیا کو، مخلوقات کو کہا اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، یعنی سبمٹ یور سیلف ٹو ہم، سرنڈر کر دو اس کے سامنے. انہوں نے کر دیا. اب اللہ رب کریم نے ایسے جیسے کسی کو آپ ڈپٹی کمشنر اپوائنٹ کریں، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ پورا شہر تمہارے حوالے ہے، تم اس کنٹونمنٹ میں یہ 12 کنال کا گھر جو ہے یہ اس میں تم رہو. اب گھر اصل چیز ہوا یا اصل اختیارات ہوئے یا وہ اپوائنٹمنٹ ہوئی؟ اپوائنٹمنٹ ہوئی. گھر تو مراعات میں آ گیا، یعنی کہ وہ تو پرکس ہو گئے نا، آپ کی جاب کے پرکس ہیں، یعنی کہ آپ کے کام کے تناسب سے یا تناظر میں آپ کو کچھ سہولتیں عطا کی گئی. کہا کہ جنت میں رہو خوشی کے ساتھ، یا آدم اسکن الجنہ وانت زوجک. اب سارا وقت زوج کے ساتھ ہی تو نہیں رہنا، کام بھی تو کرنا ہے کہ نہیں؟ اب اس کام کے دوران کچھ ہدایت دی کہ یہ کام نہیں کرنا. آدم نے مس یوز کیا اتھارٹی کا، اللہ نے اسے ڈیموٹ کر دیا. ڈیموشن کے بعد کہا مستقر فی الارض، فی الارض. اب دیکھیں دوبارہ آیا فی الارض. کیا کہا؟ کہ زمین میں قرار پکڑو. یعنی کہ قرار کیسے پکڑیں گے؟ زمین میں داخل ہوں گے اور زمین میں اس سارے نظام کو سمجھیں گے اور اتنا سمجھیں گے کہ آپ اسے چلانے پہ قادر ہو. بھائی چلانا کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں آ کے آپ کا ذہن بلاک ہو جائے گا، پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. بھائی آپ اپنے گھر میں پورا گھر کا نظام چلا رہے ہیں یا نہیں؟ گروسری آتی ہے، آپ اس کا روٹی پکاتی ہیں، کھانا بناتے ہیں، کپڑوں کا انتظام رکھتے ہیں، رضائیوں کا انتظام رکھتے ہیں، بیڈ شیٹس کا ایک نظام رکھتے ہیں، صفائی کا ایک نظام رکھتے ہیں، پھر آنے جانے والوں کو لک آفٹر کرتے ہیں. یہ پورا نظام کون چلا رہا ہے؟ خاتون خانہ. اپنا فریضہ ادا کر رہی ہیں نا. تو یہ فرائض کی ادائیگی کا اگر یہ شعور آئے کہ جی میں کر رہا ہوں، یا یہ کہ اللہ نے مجھے یہاں پہ یہ رتبہ دیا، یہ عہدہ دیا کہ میں اس گھر کی مالکہ یا ملکہ بن گئی، یا میں خاتون خانہ ہونے کے ناطے میرے یہ فرائض ہیں، میں اپنے فرائض ادا کر رہی ہوں. تو مادی زون میں آپ یہ فرائض ادا کرتے کرتے جب یہ شعور حاصل کر لیں گے کہ میں یہ فرائض اس لیے ادا کر رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس اسٹیشن پہ، اس مقام پہ، اس رشتے میں، اس رتبے پہ قائم کیا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھئی آپ اللہ کے کیے کو انجوائے کرتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں. ہاں، یہی ذہن جب آپ لے کے اوپر جائیں گے تو آپ اوپر بھی انتظامات ہی کرتے رہیں گے. ہاں جی جی سر نیٹ کا پرابلم تھوڑا سا ہو رہا ہے. کوئی نہیں جی. اور کوئی سوال؟ سر ایک سوال ہے. جی پہلے آپ کر لیں. جی جی سر آپ کو کرنا نہیں نہیں آپ کریں. جی جی آپ بولیں، آپ بولیں. سر میرا ایک سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری جو جنت میں جا کر خوشی سے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 اور 60% سے 100% بنا کے بھیج دی، تو پھر انہیں کیا مطلب ضرورت تھی انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کیا اور 200% ہو گئے؟
نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اس بات کو ذرا توجہ سے دیکھیں تو وہاں لکھا کیا ہے، یا آدم اسکن الجنہ، اے آدم جنت میں رہو. میں نے عرض کیا کہ 9 کی سطح پہ ہم جینڈر لیس ہیں. صحیح. وان کا زوجوں کا یہاں پہ جینڈر، یعنی انفرادی سطح پہ آپ جینڈر میں آ گئے اور زوج ہو گیا. جی. ذرا اس نقطے پہ غور کریں کہ جب ہم 9 سطح پہ تھے، دیکھیں نا ہمارے 4 سطح ہیں. صحیح. اللہ کے ذہن میں ہونا ایک سطح ہے، کائناتی سطح پہ ہونا دوسری سطح ہے. پھر اس کے بعد ہم 9 بھی تو ہیں نا، اور بنی 9 آدم کہتے ہیں نا، آدم کی اولاد کی 9 بنی 9 آدم، 9 آدم کہتے ہیں. اب 9 سطح پہ آپ مرد اور عورت نہیں ہیں، آپ صرف آدم ہیں. لیکن جو ہی آپ انفرادی سطح پہ ایک فرد کی صورت میں سامنے آئے تو 3 حالتیں پاسبل ہیں، یا آپ نر ہیں، یا آپ مادہ ہیں، یا آپ ہی میل ہیں یا شی میل ہیں، یا سوری ہی فیمیل ہیں یا شی میل ہیں. یعنی جب روح انڈیسائسو رہتی ہے تو یہ تیسری جنس وجود میں آ جاتی ہے. کسی اور جانور میں آپ نے دیکھا ہے، کسی اور جاندار میں یہ خسرے جو ہیں، یہ شی میل جو ہیں، یا یہ ٹرانسجینڈر جو ہیں، یہ کسی اور نوع میں ہیں؟ انسان میں ہیں. کیونکہ انسان میں اختیار اللہ نے چوائس انسان کو دی ہے کہ وہ انفرادی سطح پہ مردانگی کا لباس پہنتا ہے یا نسوانیت کا. اگر وہ مردانگی کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے تو اس کے اندر نسوانیت اسی ریشو سے رہتی ہے جتنی ریشو سے وہ مردانگی اپناتا ہے. اگر 60% وہ مرد ہوا تو اندر اس کے 40% نسوانیت ہوگی. اگر وہ 70% مرد بن جائے گا تو اس کے اندر 30% نسوانیت ہوگی. یہ قانون مرشد کریم نے کتاب کلندر شعور ڈائجسٹ نہیں، اس میں جنسی کشش کے عنوان سے واضح کی ہے. ہاں یا نہیں؟ لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں تو اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم سانس پورا لے لیں. بات کیا پوری سمجھیں گے. ویلکم. جی کیا پوچھ رہے تھے آپ جن کو؟ جی فاطمہ. جی وعلیکم السلام. سر مجھے پوچھنا تھا کہ سلام کو آپ تھوڑا ڈیفائن کر دیں کہ سلام بیسیکلی ہے کیا، اور جو پہل نہ کرنے کی وجہ انا ہوتی ہے، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں سلام میں پہل نہیں کرتے، تو اس کی وجہ انا ہوتی ہے کہ میں ہوں کچھ، تو کائنڈلی سلام کو ڈیفائن کر دیجیے. آپ کے سوال کا جواب ہے جی ہاں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی وضاحتیں ذرا سماعت فرمائیے. یہ 3 حرف ہیں، سین لام میم. جی. سلام. ان کو اگر زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو سلم ہوگا، زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو سلم ہوگا. اب یہاں سے یہ پوری داستان یوں شروع ہوتی ہے کہ سلم سے تسلیم ہے، سلیم ہے، اسلام ہے، اور سلم سے سالم ہے، مسلم ہے. اسی سے لفظ مسلمہ ہے، اسی سے لفظ السلام علیکم ہے، اسی سے لفظ سلام ہے. ذرا باریکی سمجھیں آپ. عربی قواعد کے تحت مادے کے 3 حروف سین لام میم، زبر کے ساتھ یہ سلم، مسلم، سلامہ، سلمو، یہ لفظ بنے، اور زیر کے ساتھ یہ سلم بنا، سلم سے تسلیم بنا، سلیم سے تسلیم بنا، تسلیم سے آگے اسلام بنا. کچھ سینیریو واضح ہوا؟ کچھ اصل میں سلم کا مطلب جب ہم درود خضری پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وسلم. سلم کا لفظ آتا ہے، وسلم یعنی کہ پورا، یعنی کہ اے اللہ تو اپنے محبوب سے میرا تعلق جوڑ دے اور وہ بھی پورے کا پورا. یہی بات سورہ یاسین میں فرمائی. سلام قولم میں رب رحیم، یعنی ان کے رحیم رب کی طرف سے کہا جائے گا سلام. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ میاں سلوٹ مار رہے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے رحیم رب کی طرف سے. رحیم کا مطلب میں بتا چکا ہوں، تخلیقی نظام کو چلانے والا. تخلیقی نظام کو چلانے والے کے نائب کے طور پہ آپ کا کیا کام ہے؟ تخلیقی نظام کو چلانے میں اپنا رول ادا کرنا. یعنی کہ وہ کام مکمل کر لیا تو شاباش. کیا ہوا کہ سلام کا مطلب یہاں پہ کیا آیا کہ اللہ رب کریم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ کام جو تم ادھورا چھوڑ کے نیچے بھاگے تھے یا بغاوت کرنے پہ تل گئے تھے، اب اس کو پورا کرو. اب جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں صبح سے شام تک آپ کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، کسی کو نہیں پتا کون کہ اگلا کیا بول رہے.
اور پھر ٹکر میں جواب بھی دیتے ہیں. ہاں. اب صورتحال یہ بنی, اس کا اصل مفہوم یہ بنا کہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم اگلے کو اصل میں دعا دے رہے ہیں یا ہدایت دے رہے ہیں یا اس کو راغب کر رہے ہیں. کیا کہ تم اپنے فرائض پورے کرو, اپنا وہ کام پورا کرو جو تمہارے ذمہ لگا ہوا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام, تو اپنا کام پورا کر. تو میری چھٹ تو اپنے کر. نہ بالکل کرے گا, بلکہ اصل میں یہ حضور علیہ السلام نے یہ اس لیے رائج کرایا کہ سب کو متوجہ کیا جائے کہ ہر بندہ اپنے کام کی تکمیل پہ توجہ دے, خود کو گرو کرنے پہ توجہ دے. ہاں, ابھی یہ آیت انہوں نے پڑھی, وہ اصلاح کرے, وہ تابہ وہ اصلاح, یعنی کہ پلٹے اللہ کی طرف اور اپنی اصلاح میں لگ جائے. ہمیں دیکھیں نا, ہر بندے کو ایک بات سمجھنی چاہیے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہر بندے کو جب یہ شعور ہو کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں کسی کی دوسرے کی قبر میں نہیں لیٹ سکتا, نہ کوئی میری قبر میں لیٹے گا. جب میں آیا دنیا میں اکیلا, جاؤں گا اکیلا, تو مجھے یہ ہین اور تین کا جو سفر ہے اس کو احتیاط سے گزارنا چاہیے اور اپنا کام پورا کرنا چاہیے. آپ کا کام کیا ہے بھائی؟ خود کو ڈیولپ کرنا, سلم پورا کرنا, مکمل کرنا, پرفیکشن کی طرف جانا. ہاں یا نہیں؟ اب پرفیکشن کے لیے جی کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے ذہن کو گرو کرتے ہوئے اس درجے پہ لانا ہے کہ وہ بلوم کرے. کیا کرے؟ کھل اٹھے, جیسے پھول کھلتا ہے تبھی پودے کی تکمیل ہوتی ہے نا. پودے کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ صرف آکسیجن پیدا کرنا, نشاستہ بنانا نہیں. اس کا تیسرا مقصد ہے اپنی نو کو ریپروڈیوس کرنا, بیج بنانا. اس کے لیے اس کو لیے ضروری ہے کہ وہ بلوم کرے. بڑی بات کہہ گیا, توجہ دیجیے. ایک تو وہ آکسیجن بنا رہا ہے, ایک نشاستہ بنا رہا ہے, اور ایک اپنی نو کو ریپروڈیوس کر رہا ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو بلوم کرنا پڑتا ہے. اگر پھول نہیں کھلے گا تو کیا بیج بنیں گے؟ نہیں. بس اسی میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا کہ سلم کیا ہے اور سلام کیا ہے اور سلم کیا ہے اور اسلام کیا ہے. اسلام کو سمجھ لیجئے, اسلام وہ نظام حیات ہے جو آپ کو متوجہ کرتا ہے اپنی کمزوریوں, اپنی خامیوں, اپنے نقائص اور اپنی کمیوں کی طرف, اور طریقے بتاتا ہے کہ آپ ان کمزوریوں کو, ان خامیوں کو, ان نقائص کو, ان کمزوریوں کو, خامیوں کو کس طرح اوور کم کر سکتے. اب اسلام کا یہ مفہوم کیوں نہیں عام ہونے دیا ہم نے؟ اس لیے کہ اگر اسلام کا یہ مفہوم عام ہو جائے تو ہر بندہ اپنی ڈیولپمنٹ میں لگ جائے گا نا. کیونکہ اسلام پورے کا پورا کس طرف اسلام تسلیم کروا رہا ہے. کیا آپ نے کر دیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, ہم نے اس طرف گھوڑے کا رخ موڑ دیا. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی کمزوریوں, خامیوں, نقائص اور شارٹ کمنگز اور کمیوں کو پورا کرنا ہے. ان کو تسلیم کریں گے تو پورا ہوگا نا. تسلیم تسلیم تسلیم. اب مانے تو صحیح کہ میں ادھورا ہوں, تبھی آپ مکمل ہونے کی طرف چلیں گے نا. آپ کہتے ہیں میں مکمل ہوں, میں پورا ہوں, تو بڑی پوری شے ہے. نتیجہ ظاہر ہے جب ہم خود کو مکمل ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو پھر ہم نے اصلاح کیا کرنی ہے؟ اپنی کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں ہمیں. لیکن اللہ رب کریم کیا کہتے ہیں؟ وہ جو توبہ کرتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح میں لگ جاتے ہیں. اب یہ آیت پڑھی نا ہم نے سورہ انعام کی. جی دیکھیں ساری بات ہر پھر کے وہیں آتی ہے کہ سارا کھیل اپنی اصلاح کا ہے. اپنی اپنی اصلاح کریں, ہم یہاں دوسروں کی اصلاح پہ تلے ہوئے. یہ غلط ہے. اپن ایک جگہ فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ بیماری کینسر کی طرح لگی ہوئی ہے کہ وہ دوسرے کی اصلاح چاہتے ہیں, اپنی نہیں. یہ حضور مرشد کریم کا ارشاد یاد آ گیا, کہا یا نہیں؟ ہاں بالکل. توجہ کہاں مرکوز ہونی چاہیے؟ سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف. جی ٹھیک ہو گیا. بس لبے لباب ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے. جی سر بالکل. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. اللہ آپ کو خوش رکھے کہ آپ نے اس کو سراہ کے مجھے داد دی اور میرا دل بڑا کیا. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کے سراہنے سے مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے. ذہن کے دریچے نا مزید کھل جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اولی الالباب ہو گئے. جی سر. اللہ مبارک کرے جی, اللہ کامیاب کرے. میری دلی سوال آیا تھا کہ
کہ یہ بہت کامن چیز ہے، ہم صبح سے شام تک سلام کرتے ہیں، کوئی جواب دیتا ہے، کوئی اکڑ کے سلام آگے سے نہیں کرتا ہے. خیر وہ تو میں اتنی توجہ نہیں دیتی ہوں، لیکن میں نے اس پر غور کیا. میں نے کہا کہ ایکچوئل میننگ جو ہے وہ تو ایک ورک شاپ بھی ہوئی تھی سلام کے اوپر، اسلام اور ایمان کے حوالے سے. جی تو اس میں بھی کافی اس چیز کو وضاحت سے بتایا گیا تھا. تو بس مجھے ذہن میں آیا کہ میں سے آپ کے بارے میں اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے.